سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 کو دیکھتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یعنی یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز خوش نہ ہوں گے، ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ایڈریس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات تمام مسلمانوں کو پہنچائی جا رہی ہے کہ یہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ یہ کیا چاہیں گے کہ تم ان کو فالو کرو، ان کے اس دین پر چلو جس کو انہوں نے بھی خراب کر رکھا ہے، انہوں نے بھی گڈمٹ کر رکھی ہے، یعنی انہوں نے کتابوں میں چینجز کر رکھی ہیں. اب یہ جو ان کے دل کا حسد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ ان کو اس چیز پر ٹھہرنے ہی نہیں دیتا کہ تم پر کوئی خیر ہے. یعنی ایمان والا ہونا بہت بڑی خیر ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ٹائٹل دے رہے ہیں اس امہ کو؟ خیرہ امہ، یعنی بہترین امہ، ایسی امت جو کہ وہ کام کرنے والی ہے جو پچھلی امتوں نے نہیں کیا. یعنی پچھلی امتوں نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹیز دیں ان کو پورا نہیں کر پائے. جیسے روایات میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی مثال اس مزدور کے جیسی ہے جس نے اپنا کام شام تک پورا کیا، پھر اس کو پورا اجر ملے گا. جبکہ پچھلی امتوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے دوپہر تک کام کر کے کسی مزدور نے اس کام کو چھوڑ دیا، تو کیا اس مزدور کو پوری اجرت ملے گی؟ ہرگز نہیں. یعنی وہ مزدور اس مزدور کے جیسا نہیں ہو سکتا جس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی. اور ان کے حسد اور جلن کے بارے میں مزید آیات آگے بھی پڑھیں گے. سورۃ البقرہ ہی کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ ہرگز باز نہیں آنے والے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ، یہ تم سے لڑتے رہیں گے، جنگ و جدل ہوتا رہے گا اور یہاں تک کہ یہ چاہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں. یعنی ان کا جو خود غلط کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں سمپل سی مثال لیں، کوئی دو دوست، کوئی دو بھائی، آپ دیکھیں اگر ان میں سے ایک اچھا کام کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت والے کام کر رہا ہے، اور اس کے برعکس دوسرا جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ہے، اس سے ماں باپ اس کے راضی نہیں ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے دل کی جو ہیٹ اور جیلسی ہے، جو نفرت ہے، اب وہ اس طرح باہر نکلتی کہ وہ چاہے گا کہ جو دوسرا ہے وہ بھی میرے ہی قدموں کو فالو کرو، وہ میرے جیسا ہو جائے. یعنی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو وہ آنر اور عزت اس کے پیرنٹس کی طرف سے ملے جو کہ اس کو نہیں مل رہی. یہ ہے حسد. تو اللہ نے فرما دی کہ ان کے دلوں کا جو حسد ہے، جو نفرت ہے، وہ تم پر کوئی خیر آنی پسند ہی نہیں کرتے. یہ جگہ جگہ آئے گی. سورہ آل عمران میں ہم جگہ جگہ پڑھیں گے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها. یعنی اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو انہیں بڑی ہی بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے یفرحوا، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے راضی ہوتے ہیں اس بات پر کہ ان کو تکلیف آئی ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یعنی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ہوں گی. سورہ آل عمران میں بھی آگے اللہ نے فرما دیا لازمی، تم لازمی سنو گے ان سے تکلیف دہ باتیں، تمہیں دکھا دینے والی باتیں یہ کریں گے، یہ لازمی ہوگا. یہ شرک کرنے والے اور اہل کتاب کی طرف سے تم یہ سب فیس کرو گے. لیکن اب کیا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے دو چیزیں بتا دی ہیں، تصبروا، صبر کرو، اور تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی تم اللہ کی راستے کو تھامے رکھو، تم اللہ کے راستے پر چلو، تقوی والا ہو جاؤ، اور صبر. یہ دو چیزیں ہیں. ہونا ایسا ہی ہے جب تک یہ سلسلہ اللہ نے رکھا ہے. یعنی یہ چیزیں فیس کرنی ہے، ٹربلز، ڈیفیکلٹیز، اور ان کی دکھا دینے والی جو باتیں، ان کے جو ٹانٹس ہیں، تو وہ ہیں، وہ ہوگا. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تصبروا وتتقوا، دو کام، صبر بھی کرنا ہے اور اللہ کا تقوی، بھائی اللہ والے بن جائیے، اللہ کا ذکر کیجئے. اور یہی سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد کس سے حاصل کرنی ہے؟ کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، دنیا کی کسی بھی طرح کی پریشانی، یعنی اللہ نے تو کہا نا میں نے مومنوں کو آزمانا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی آزمائش تو تمہاری ہوگی، ٹرائلز آئیں گے دنیا میں، تمہاری جان پر، تمہارے مال پر، تمہاری اولاد پر، کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن کیا ہے؟ صبر. صبر، صبر کس سے؟ اور نماز سے. تم یہ دو چیزیں ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو ان دونوں چیزوں کو تم پکڑو ان حالات میں. اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یعنی تم اداس نہ ہو، نہ تم غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ نے تسلی دے دی ہے مومنوں کو ان پلاٹنگ اور مکر کے اگینسٹ جو کہ دوسرے لوگ یہ کریں گے، ان کے خلاف جو کافر ہیں. تو آیت کے اگلے حصے میں بات آ رہی ہے
کل ان ہدی اللہ هو الہدی، یعنی کہ یہ تو آپ سے راضی نہیں ہوں گے اس بات حتیٰ کہ آپ ان کو فالو کریں، ان کی شریعت کی پیروی کریں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ ہدایت دے رہا ہے۔ یعنی پیچھے بھی بات گزری کہ دیکھو ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم تو نحن لہ مسلمون، اور ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہم سے پہلے آئیں نبیوں پر اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ لیکن تم ہو کہ تم، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ اے ایمان والو تم ان کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے نا، ہم تو ڈینائی ہی نہیں کر سکتے، ہم تو پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان پورا نہیں۔ تو اللہ فرمانے کہ اے ایمان والو تم تو رکھتے ہو ایمان ان کی کتابوں پر، اور ان سے تم محبت بھی رکھتے ہو۔ کتنی خوبصورت بات اللہ نے کہی کہ تمہارے دل ایسے ہیں کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، لیکن یہ نہیں تم سے محبت رکھتے۔ ادو علیکم الانامل، یہ اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں، یعنی اس قدر شدید نفرت یہ دلوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو آگے بات آ رہی ہے وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تو یعنی اے نبی، اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے محض ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، تو آپ کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو اصل میسج کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، صحیح، کہ ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس علم آ گیا، تمہیں نالج دے دی ہے، اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے دین کو مکمل کر دی ہے، تمہیں ہر چیز بتا دی ہے۔ اب تم ان کو خوش کرنے کے لیے اگر غلط راستوں پر جاتے ہو تو تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر واضح کریں کہ دیکھو تم ان کے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرنا، اور اپنے دین میں بھی ان کے جیسا معاملہ نہ کرنا۔ جیسے انہوں نے اپنے دین کو بگاڑ کے رکھ دیے، تم بھی ایسا نہ کرنا کہ انہوں نے کچھ چیزوں کو مانا اور کچھ چیزوں کو نہ مانا، جو دل کو بھاتی تھی ان کو وہ مان لیے احکام، اور جو نہ دل کو بھائی ان کو چھوڑ دیا۔ اور ایک سمپل مثال سے میں آپ کو ایک اور چیز سمجھاؤں کہ یہاں پر تو یہ چیز آ رہی ہے نا کہ دین کے معاملے میں کس حد تک کیا کام کرنا ہے۔ آپ یعنی اللہ فرما رہے یہاں پر کہ اگر تم یہ کام کر رہے ہو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے تو تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، تمہارا مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو ایک سمپل مثال میں آپ کے آگے یہ رکھنے لگی ہوں کہ ہمیں ہر ایک کو جائزہ لینا ہے اپنا کہ ہم کہاں پر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں۔ ہم سب کو یہ جائزہ لینا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پر میں کیا کام کر رہی ہوں جو کہ میرے اللہ کو تو خوش نہیں کر رہا، ہاں میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر رہی ہوں۔ یہ جیسے مثال کے طور پر آج ہم کچھ بہنوں کو دیکھتے ہیں، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، باہر دیکھیں تو بے حجاب پھر رہی ہیں، ساتھ ان کے شوہر ہوتے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یار اب کہ ان کو بھی نہیں خیال آ رہا کہ ہم اپنی بیویوں سے ہی کہیں کہ تم یہ کیا کر رہی ہو۔ لیکن بات وہی ہے کہ ایمان کے اوپر آ کے بات ختم ہوتی ہے کہ جتنا کسی کا ایمان ہے اتنے ہی پھر وہ اللہ کے قریب ہے، اور وہ پھر اللہ کے احکامات پہ بھی مانے گا۔ تو ایسا دیکھ کے بلکہ ترس آتا ہے، پٹی فیل ہوتا ہے کہ یار اب یہ جو لوگ ہیں، یہ جو خواتین ہیں جو بے حجاب پھر رہی ہیں، سج دھج کے آئی ہیں، اپنی بیوٹی کو دکھا رہی ہیں، یہ کس کو خوش کر رہی ہیں؟ کچھ کہیں گے، آپ کو جواب دیں گے کہ جی ہم شوہروں کے لیے، ہمارے شوہر ایسا چاہتے ہیں، صحیح، ہمارے شوہر ایسا پسند کرتے ہیں۔ تو یقین جانیے میں بتاؤں، آپ یہ چیز نوٹ کر لیجئے، لکھ لیں آپ، یہ اٹل حقیقت ہے۔ جب آپ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ دوسرا اس سے خوش ہوگا، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ اس کے بعد ایسوں کے لیے اللہ نے ذلت ہی مقدر رکھی ہوتی ہے، ذلت ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ آپ کہیں کہ میں اللہ کی مخلوق کو راضی کر لوں، اور جس اللہ نے اس کو بنایا اس مخلوق کو، نہ ہی میں اس کا حکم مانوں اور اس کے اتارے ہوئے احکامات پر میں دل سے راضی نہ ہوں، تو اس سے بڑا خسارہ اور بدقسمتی کیا ہوگی کہ انسان اس کو نہیں راضی کر رہا جس نے اسے سب کچھ دیا ہے۔ ارے بھائی، یہ شوہر، یہ مال و دولت، یہ گھر بار، یہ خوبصورتی، یہ حسن، یہ جوانی تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے، تمہارے خالق نے دی ہے۔ تو کیا وہ سوچ رکھتی ہیں کہ ہم اس رب کو، اپنے خالق کو ناراض کر کے، ہم اپنی سجاوٹ کر کے تو ہم اپنے شوہروں کو راضی کر لیں گے؟ ہرگز نہیں ہوتا، یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ یقین جانیں یہ بہت بڑی دھوکے میں اور بے وقوفی میں ہوتی ہیں، وہ راضی ہرگز نہیں ہوتے، بلکہ الٹا کچھ عرصے بعد پتہ چل رہا تھا وہ کہیں اور طرف ہی نکلے ہوتے ہیں۔ یقین جانیے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ اللہ کو جو راضی کرنے میں لگا وہ اللہ اس کو چھوڑ دے۔ کہاں یہ بات ہے؟ حدیث میں تو بات آتی، اتنی خوبصورت بات ہے، اللہ نے کہا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، پھر اللہ اعلان کروا دیتا ہے
اللہ آگے خوبصورت مجلسوں میں اور بزرگ ہستیوں میں فرشتوں میں اللہ اعلان کروا دیتا ہے کہ میں اس سے محبت یعنی اللہ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں میں اس شخص سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو. یعنی یہ ایک لمبی حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. یعنی اللہ کی خاطر ہم کچھ کریں تو صحیح، کوئی قربانی دیں تو صحیح. یہ قربانی ہے نا کہ اللہ کے احکامات میں آپ نے وہ سجاوٹیں چھوڑ دی ہیں. اگرچہ دنیا ہے بڑا مشکل، آج تو مشکل ہو گیا، دنیا دوسری طرف جا رہی ہے، سود چھوڑنا، چیزیں مشکل ہیں، لیکن کر کے تو دیکھیے راستے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ راستے آسان کرتا ہے. تو بات یہ حدیث میں آتی ہے کہ اللہ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت رکھو. پھر جبریل علیہ السلام آگے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ منادی کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت رکھتے ہیں، تم بھی اس سے رکھو. تو فرشتے بھی اس سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتوں کا بھی محبوب ہو گیا. اس کے بعد زمین پر منادی کرا دی جاتی ہے، اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص سے یعنی اللہ اور فرشتے محبت رکھتے ہیں تو تم سب بھی اس سے محبت رکھو. یعنی یہ انسانوں کے دلوں میں بات اللہ ڈال دیتے ہیں، اور سبحان اللہ وہ پھر زمین پہ بھی پسندیدہ شخص ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ کا بندہ ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے تو ہوئیے، اللہ سارے راستے آسان کر دے گا، دنیا کی ساری مشکلات اللہ مٹائے گا. اللہ نے کہا ہے تم آؤ تو صحیح میری طرف، تمہاری دنیا بھی اچھی کروں گا اور تمہاری آخرت بھی. یعنی یہ نہیں خالی کہا جا رہا کہ تمہیں آخرت میں سب کچھ ملے گا، دنیا میں بھی عزت و احترام دیتا ہے اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھیے، ایکسپیرینس کیجیے اپنے ارد گرد لوگوں میں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو الحمدللہ دنیا میں عزت بخشی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو دوسری طرف جائے گا، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو راضی کر رہا ہے، تو پھر اللہ ان کو انہی کے حوالے کرتا ہے کہ جاؤ پھر تم ان کو راضی کرتے رہو اور اسی کام میں رہو پھر، اور ذلت ہی مقدر ہوتی ہے. پھر جی اگلی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. بڑی خوبصورت آیت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن بندے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا حق دیتے ہیں، یہ ہیں اصل مومن. اولئک یؤمنون بہ، یعنی یہی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں جو قرآن کریم کے پڑھنے کا حق دیتے ہیں، اور جو اسے کفر کر رہے ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں. اب بات سمجھ لیجئے، بڑی سمپل سی بات اللہ نے کر دی کہ جو تو اس کتاب پر ایمان رکھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، یعنی خالی زبانی بھی نہیں کہنا کہ ہاں ایمان ہے لیکن کتاب کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں، کتاب کو پھینک دیا جیسے یہودیوں نے پھینکا، ورا ظہری، ان کے پیٹھ کے پیچھے پتہ نہیں ہے، اور لگے کس چیز میں، ایک بڑے زبردست آیت میں جوڑ اللہ نے بنایا. وَاتَّبَعُوا، یعنی کتاب کو جب پھینکا، جب اصل جو چیز تھی اس کو پھینکا، تو اصل چیز جب چھوٹتی ہے تو پھر کیا آتی ہے، پھر غلط چیز کی طرف جاتا ہے نا انسان، پھر گمراہی کی طرف. جب آپ کا صحیح راستہ جو چھوٹ گیا، اگر آپ سیدھا راستہ جا رہے ہیں، اگر آپ کا GPS ایس لاسٹ ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اب آپ پھر ظاہر ہے صحیح راستے پہ نہیں ہیں، آپ تو پھر کسی غلط راستے پر ہیں. تو وہی چیز ہے کہ جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا تو کس کے پیچھے لگے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یعنی اللہ فرمایا کہ صحیح راستہ تو چھوڑ دیا، کتاب تو چھوڑی، اور کس کو فالو کیا، شیطانوں کے راستے کو. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیطان کام کر رہے تھے، جادو ٹونے، شارٹ جو راستے ہیں ان کو ڈھونڈا. اچھا جی، یہاں پر اب بات آ رہی ہے تلاوہ کا جو حق دیتے ہیں. اب اس کے کچھ معنی سمجھیے کہ تلاوہ کا حق کیا ہے دینا. اب اس میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ خوب توجہ اور غور سے قرآن کریم کو پڑھنا، جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کرنا، جہنم کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگنا، اور یہی سنت کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے اس کے حلال کو، یعنی جو قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہمیں حلال بتا رہی ہے اس کو حلال جاننا سمجھنا، اور حرام کو حرام سمجھنا، اور اللہ کے کلام میں تحریف نہ کرنا جیسے کہ یہودی کر رہے ہیں. اور پھر اللہ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا، جو اللہ کی بات اللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کو آگے پہنچائیے. بھی دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں اس طرح کرنا. اگر کسی کو نہیں پتہ اس کو بتائیے. جیسے مثال کے طور پر انہیریٹنس کے جو معاملات ہیں، ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، اس کے بارے میں ہر کسی کو نالج نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے کہا کہ بھی اس کے بارے میں نالج رکھو، یہ ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہونا چاہیے، وراثت کی جو تقسیم ہے، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم. تو اب کیا ہے، اگر جس کو پتہ ہے وہ آگے پہنچائے، اللہ کی بات کو آگے پہنچائے کہ اللہ نے ایسے کہا ہے، اس طرح کرو، یہ حکم ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اور ایسا کام ہرگز نہ کیا جائے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کوئی بھی مسئلہ تو کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے پیارے کو
یا کسی کی کوئی محبت یا کوئی اور آڑ ہے، کسی سے آپ نے کوئی فائدہ لینا ہے، کچھ بھی چیز ہو، اور آپ اس چیز کی وجہ سے اس سبب آپ چپ کر جائیں اور اللہ کی بات کو آگے نہ کریں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. جیسے سورۃ البقرہ میں ہی ہم یہ پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جنہوں نے چھپایا جو اللہ نے نازل کیا ہے، بینات یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں اور ہدایت کے بعد، من بعد ما بیناہ للناس، یعنی جو اللہ نے انسانوں کے لیے جو ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، جو احکامات واضح کر دیے ہیں، اب کوئی ان کو چھپا رہا ہے، تو اب ذرا اس کی سزا سنیے. اللہ کیا فرما رہے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے، یعنی اللہ ان پر لعنت کر رہا ہے اور باقی لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کر رہے ہیں. یہ آیت نمبر 159 ہے سورۃ البقرہ کی. بہت بڑی یہ وارننگ ہے، بہت بڑی وعید دے دی اللہ نے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہر لیول، عام سمپل بات میں بھی، ہمیں جو اللہ نے بتایا، ہمیں جو پتہ ہے، حدیث ہمیں جو بتا رہی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی دیکھیے، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں میں، جہاں بھی آپ اللہ کی اوبیڈینس کے اگینسٹ کام ہوتا دیکھیں تو اس کو ضرور روکیے. وہی بات آ رہی ہے جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہی عن المنکر، یعنی تمہیں اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. تم بہترین امت ہو ہی اسی وجہ سے کہ تم اچھائی کا حکم دو گی اور برائی سے روکو گے. تو یہ چند میننگز ہو گئے، مطلب ہو گئے جو کہ تلاوت کا حق میں، یعنی تلاوت کا جو حق ہے اس میں آ رہے ہیں کہ کیا حق ہے تلاوت کرنے کا. یہ نہیں کہ صرف زبانی آپ پڑھ رہے ہیں اور گلے تک ہے قرآن اور سینے تک قرآن نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، یعنی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے میری امہ میں کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے جو کہ ان کے صرف گلوں تک رہے گا، ان کے سینوں تک نہیں جائے گا. یعنی وہ اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تقویٰ نہیں حاصل ہوگا، بس گلے تک وہ یہ چاہیں گے قرأت اچھی ہو رہی ہے اور بس قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اس سے کوئی تقویٰ حاصل نہیں کر رہے، ان کے سینوں تک وہ جا ہی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا جو حق ہے ہم وہ ادا کریں. اور پھر آگے بات یہ بھی آتی ہے کہ جو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی، کچھ متشابہات آیات ہیں، کچھ محکم ہیں، تو ان کے لیے آپ علماء کی طرف جائیے، علماء سے رابطہ کریں. تو یہ رہی تفسیر اس آیت کی کہ قرآن کی تلاوت کا حق کیسے ادا کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں جی. یا بنی اسرائیل، یعنی اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر. پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ نے فضیلت دی، یعنی اللہ نے اس امہ کو چنا تھا. جیسے سورہ ہود میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھی، رحمت کا سبب تھی. مگر اب کیا ہے، اب تمام فرقے، یعنی روئے زمین پر اب کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مذہب ہو، یہودی، عیسائی، بدھ مت، مجوسی، مشرکین، کافر، سب کے سب اب جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. یعنی آپ کے دین، آپ کے راستے پر چلنا، اب یہ نجات کا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. یہی دین ہے، دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی وہ چیزیں پہلے تھیں لیکن اب نہیں ہیں. اور پیچھے ہم پڑھ بھی چکے کہ انہوں نے چینجز کر رکھی ہیں آسمانی کتابوں میں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں اور اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. سورہ آل عمران میں یہی چیز آئے گی نصارہ کے بارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے پھر دوبارہ سے دہرایا کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتیں کہ میں نے کس طرح تمہیں سارے جہان پر میں نے تمہیں فضیلت دی اور تمہاری نسل میں پے در پہ مسلسل کنٹینیولی ایک کے بعد ایک نبی آتا گیا. یعنی سلسلہ رکا ہی نہیں جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، یعنی ان کے آنے پر یہ سلسلہ رک گیا. اچھا جی، اگلی آیت ہے وَاتَّقُوا یوم اللہ، اور اللہ فرمانے کہ ڈرو اس دن سے، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گی اور نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا اور نہ ہی کوئی نفس کسی کو فائدہ دے گی اور نہ ہی شفاعت ہوگی اور نہ ہی کوئی مدد دیے جائیں گے. اور کم و بیش اسی طرح کے مفہوم کی آیات قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے. جیسے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی تھے، ہرگز نہیں قبول ہوگا، فلن یقبلوا، ہرگز قبول نہیں ہوگا، من احدہم، کسی ایک سے بھی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے یہ دنیا میں ہوتا نا کہ کوئی ایک سفارش سے، کسی ایک کوئی رشوت سے،
تو کچھ لے دے کی طرح معاملہ ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا وہاں پر. یہ اللہ نے فرما دیا من احدن، ایسا نہیں ہے کہ امیر نکل گئے اور غریب رہ گیا. کسی ایک سے بھی، من احدہم ملء الارض، ملء الارض یعنی زمین بھر کر وہ سونا دے دے، ذہبا ولا افتدا، یا فدیہ میں، یعنی وہ چاہے کہ سونا دے کے زمین بھر کے میں اپنے آپ کو بچا لوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہی بات یہاں پر اللہ نے، پیچھے بھی ہم نے یہ بات پڑھی، اگین پھر وہی بات آئی ہے کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گی. جان لیجئے دنیا میں ہم اپنے پیاروں کی خاطر وہ کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ اپنے پیاروں کو خوش کرنا ہے. آپ اپنی مثالوں میں دیکھ لیں، ہر جگہ پر ہر لیول پہ آپ کو بات ہی ملتی ہے. عام اگر دیکھیں، عام آپ کسی فرینڈ کی خاطر کوئی الٹ کام کر رہی ہیں، کوئی کسی دوسرے کو ناخوش کر رہی ہیں، تو کیا ہے؟ آپ اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہی ہیں بھائی. یہ میں چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دے رہی ہوں، بڑی مثالیں تو بہت ہیں، لیکن ہمیں اپنے رویوں سے سمجھنا ہے. ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے ہم جو صلہ رحمی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں. اور آدمی دیکھیں، ایسے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، اپنی بیویوں کی خاطر وہ گھر والوں کو ذلیل کر کے رکھ رہے ہیں، وہ اپنے بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو، وہ ان سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور اسی طرح کچھ ایسے بھی ہیں جو بیویوں کو ذلیل کر رہے ہیں ماں باپ کے لیے، یعنی ماں باپ کے کہنے پر، گھر والوں کے کہنے پر آ کے ان کے ساتھ بدترین سلوک ہو رہا ہے. یعنی دو طرح کی مثالیں ہیں، لیکن زیادہ آج کل جو بات آ رہی ہے نا، وہ عورتیں قوام ہیں. یعنی میری بات کو سمجھیے گا، جو زیادہ آج کل جو بات پھیلی ہوئی ہے، جو کہ شہروں میں آپ دیکھ لیں، وہ زیادہ یہی ہے کہ عورتوں کی، یعنی بیویوں کی وجہ سے گھر والوں سے کٹ آف، صلہ رحمی ختم. اور حدیث میں بھی تو یہی الفاظ آ رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے بڑھ کر فتنہ کوئی نہیں ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں اپنی امت میں، یعنی یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اور پھر قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کریم ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو تو نہیں کہہ رہا کہ یہ فتنہ ہے. کس کو فتنہ کہا جائے؟ کس کو ٹرائل کہا جا رہا ہے؟ کس میں آزمائش ہے تمہاری؟ اولاد میں، ازواج میں، مال میں. یعنی یہ تین چیزیں ہیں، اولاد اور مال، بہت بڑی آزمائش ہے. یعنی ان کی محبت میں انسان ہر طرح کے الٹے کام، اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں جا گرتا ہے. اور یہ ذرا سے کام نہیں آئیں گے، اللہ نے فرما دیے. سورہ عبسہ پڑھیے، ہلا دینے والی وہ آیات ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا اس دن انسان اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. یہی رشتے ہیں نا، اللہ نے سب یہ بتا دیے، یہی ہے نا، یہ پیارے رشتے ہیں ہمارے. اور انسانی فطرت کیا ہے کہ جب بھی وہ کسی مشکل میں پڑا، ان پیاروں کی طرف، دوستوں کی طرف وہ اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے رابطہ کرتا ہے، ان کی طرف جاتا ہے. اسی طرح سورۃ المعارج میں بھی آتا ہے نا کہ کافر اس دن اپنے سارے کے سارے کنبے کو چاہے گا کہ فدیے میں دے دیں. یعنی وہ چاہے گا، کافر کہے گا کہ ان ساروں کو ڈال دو، جھونک دو جہنم میں، بس مجھے بچا لو. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، وہاں سے ٹاپک چینج ہو رہا ہے، سبجیکٹ چینج ہو رہا ہے. پیچھے ہم نے پڑھ لیا یہودیوں کے بارے میں، ان پر جو انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پریفرنس دی، اور پھر ان کا جو ہیٹ مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، اور اپنی کتاب کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیسے ان میں چینجز کر رہے ہیں. اور ان سب باتوں سے مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امت مسلمہ کو خبردار کرنا کہ دیکھو یہ پہلی امت یہ کام کر رہی تھی، اب تم ان کے راستوں پہ نہ چلنا، تم ان کو فالو نہ کرنا، جو کہ آج ہم کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں بتانے کا مقصد، آبجیکٹو کیا ہے کہ مسلمانوں کو صحیح پچھلی قوموں سے عبرت دلانا ان کو. یعنی یہ تمہارے لیے لیسن ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ کام کیے تو ہوا کیا نتیجہ؟ اللہ کی مار، یعنی اللہ کی لعنت ان پر، غضب اللہ کا، اللہ کی لعنت ہو گئی. تم یہ ایسے کام نہ کرنا، جو تمہیں کہا گیا اسی سیدھے راستے پہ رہو. لیکن بات یہ ہے کہ سب کچھ دیکھنے سمجھنے کے باوجود انسان اپنی خواہشات کے پیچھے رہتا ہے، اس کو پورا کرنے میں شیطان اس کو لیے جاتا ہے جہنم کی طرف، اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اور جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ تم بھی پچھلی قوموں کو ہی فالو کرو گے، اور اس طرح فالو کرو گے کہ اگر وہ گو کے بل میں جائیں گے تم بھی اسی گو کے بل میں جاؤ گے. یعنی ایسے قدم بقدم تم انہیں فالو کرو گے. اور ایک اور حدیث میں بتایا، یعنی تمہاری مثال ایسے ہوگی اہل کتاب کے ساتھ، یعنی تم اور اہل کتاب ایسے ہوگے جیسے جوتی کا ایک جوڑا. یعنی اب دونوں جوتیوں میں فرق تو نہیں ہوتا، ذرا سا فرق ہوتا ہے، سلائٹلی سا، ورنہ دیکھنے میں دونوں جیسی لگتی ہیں، یعنی کہ وہی کام تم بھی کر رہے ہوگے. اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جہاں سے موضوع بدل رہا ہے. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ آیات ہیں، یعنی کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کچھ ٹرائلز میں، ٹیسٹ میں ڈال کر، اور جب انہوں نے تمام کے تمام پورے کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے انہیں دنیا کا امام بنایا.
تو جی پڑھتے ہیں پہلی آیت کو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا اور ان سب کو انہوں نے پورا کیا۔ اب کلمات سے مراد یہاں پر احکام شریعت ہیں، مناسک حج ہیں، اور اسی طرح آگ میں ڈالا جانا اور اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کے بارے میں، یہ تمام آزمائشیں ہیں، ٹیسٹ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کو پورا کیا بلکہ یہ سب چیزیں اللہ کی رضا میں، اللہ کی محبت میں انہوں نے ان ساری آزمائشوں کو بڑی خوشی سے جھیلا۔ اور دیکھیں دنیا میں ایسی کتنی ہی چیزیں جن سے انسان محبت رکھتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر نہ قربان کیا ہو۔ اب دیکھیں جیسے ہم سورہ مریم میں ڈیٹیل دیکھتے ہیں ان کے باپ کے ساتھ جو کنورسیشن ہے کہ حق کی طرف وہ بلا رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس ان کا باپ اپنی ضد پہ اڑا ہے، وہ کفر کی حالت میں اسی کی جان جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کروں گا۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ وہ خود ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے پر، اللہ یعنی توحید حق ان پر واضح ہو گیا، لیکن ان کے جو پیارے یعنی ماں باپ سے تو جو مومن ہے اس کو وہ تو بڑی محبت رکھتا ہے، اب وہ ایمان لانے کی طرف آ نہیں رہے۔ اور اسی طرح سورہ شعراء کی آیت ہے وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، یعنی اپنے باپ کے لیے بھی وہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں کہ اے رب اسے بھی بخش دے، وہ یعنی وہ گمراہوں میں سے ہے، اور قیامت کے روز ایسا ہوگا، انہوں نے دعا مانگی تھی لیکن ظاہر ہے کافروں کے لیے اللہ نے کہا جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، تو اس میں یہ ہے اس دن کیا ہوگا کہ اس کو ایک جانور کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا جائے گا تاکہ آپ کسی بھی قسم کا رنج و غم نہ کریں۔ اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یعنی یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت ہی تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، یعنی ان کا نرم دل ہونا، لوگوں کے لیے رحم رکھنا، یہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیسی برگزیدہ اور اللہ کی پسندیدہ تھی۔ اور یہی بات ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب سبھی میں ان کی شخصیت کا احترام کیا جاتا اور ان کو رہنما سمجھا جاتا، جیسے کہ انہوں نے دعا بھی کی تھی وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، سورہ شورا کی آیت ہے کہ اے میرے رب میرا ذکر خیر میرے پیچھے آنے والے لوگوں میں باقی رکھ، اور اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اور آگے بات آتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے تمام ٹیسٹ کو، تمام جو کلمات ہیں ان کو پورا کیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ اچھا اس آیت میں ہمارے سمجھنے کو کیا ہے کہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ ٹربلز، ڈیفیکلٹیز کسی نہ کسی طور پر ہمارے آگے جو آزمائشیں آ جاتی ہیں تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ہمارے لیے شر لے کے آئی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے پیچھے خیر ہو، یعنی اگر مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی مشکل میں ڈالتا ہے، کہیں نہ کہیں آزماتا ہے، تو جو آزمائش ہے وہ جو اس کی پریشانی سے گزرنا ہے وہ اس کے لیے اس کی پاکی کا سبب ہے، یعنی اس کے گناہوں کی دوری ہے اس میں اس کے لیے رحمت ہے۔ ہاں انسان کو نظر نہیں آ رہا تھا، ہم جلد باز ہیں، گھبرا اٹھتے ہیں، لیکن اللہ نے پیچھے خیر رکھی ہوتی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، یعنی یقیناً پریشانی کے ساتھ، کسی بھی ہارڈ شپ کے ساتھ ریلیف ہے، آسانی ہے، اور جو اس کو صبر سے پورا کر گزرتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو کسی اونچے مقام پر فائز کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی بھلائی کا ہی ارادہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیں ایک امہ کے حوالے سے بھی ملتی ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، یعنی فرعون نے زمین میں فساد مچا رکھا تھا اور ایک گروہ کو اس نے دبا رکھا تھا، اور کیا تھا یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، یعنی یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتا اور ان کی بیٹوں کو قتل کر رہا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، پھر آگے بات ہے وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، یعنی جو کمزور ہیں، جو مسکنت میں ہیں، اب ہم چاہتے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں، اور ان کے صبر کے بدلے میں اللہ نے کیا کیا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کے صبر کے بارے میں اللہ نے ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا کہ ان کے صبر کے بنا پر اللہ نے ان کو لیڈر بنا دیا، اور یہاں پہ بھی اللہ ہی کہہ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 4 اور 5 ہے وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم نے بنا دیا ان کو آئمہ، یعنی رہنمائی کرنے والے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں زمین کا وارث بنا دے، یعنی ارض شام کا ان کو وارث بنا دیا روایات کے مطابق۔
تو یہ ہے آزمائشوں پر صبر کا نتیجہ، زبردست ریوارڈ. اور کسی کی آزمائش جتنی بڑی اتنا بڑا ریوارڈ. یعنی یہ جو پریشانیاں ہیں یہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کے سبب ہی ہیں، بلکہ یہ گناہوں کی دوری کا سبب ہوتی ہیں، اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے. اچھا جی، آگے بات آتی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں آپ کو امام بنانے لگا ہوں للناس، انسانوں کا، تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال ومن ذریتی، کیا میری اولاد میں سے بھی آپ یعنی ان کو بھی امام بنائیں گے؟ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال لا ینال عہد الظالمین، یعنی میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کے ساتھ نہیں. یعنی یہ وعدہ تمہاری اس اولاد کے ساتھ ہوگا جو صالح ہوگا، یعنی جو اللہ کی فرمان بردار ہوگی، تو ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں. اور بات یہ بڑی سمپل سی ہے کہ یہ ظاہر ہے یہ وعدہ گمراہ یہودی جنہوں نے اپنے دین کو ہی تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ مشرک جو چاہے بنی اسماعیل کی نسل میں سے ہوں لیکن وہ مشرک ہوں، تو کیسے یہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے؟ مگر بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا کیا، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی ہے. جیسے سورۃ العنکبوت کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ، یعنی ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وہ نبی جسے اللہ نے اس کی بستی کی طرف کھڑا کیا، اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی، یعنی یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی رہا. ابن کثیر کی یہ روایت ہے. مگر بات یہ ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں تو چاہے وہ کسی پیغمبر کی ہی اولاد کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے. جیسے حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے کوئی فائدہ نہ دے گا، آگے نہیں بڑھائے گا. اس کو صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں. اسی طرح آگے بات آ رہی ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنا لی، یعنی بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن و امان کی جگہ. اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز، یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں اس جگہ کے پیچھے نماز پڑھی جائے. یہ حکم دے دیا تمام مومنوں کو. اور یہاں پر بیت اللہ کی دو خصوصیات بیان کی ہیں. نمبر 1، مثابۃ للناس، یعنی لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، بار بار لوٹنے کی جگہ، یعنی جہاں بار بار حاجی لوٹ کر آتے ہیں. یعنی اللہ کے گھر کی ایسی شدید محبت اور ایسا شوق کہ جو ایک بار وہاں جائے تو وہ بار بار جانے کا شوق رکھتا ہے. اسی طرح بیت اللہ کی دوسری کوالٹی کیا؟ امن والا گھر ہے، یعنی یہاں پر کسی دشمن کا خوف بھی نہیں رہتا. حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں حدود حرم میں اگر کوئی اپنے دشمن کو بھی دیکھ لیتا تو اس سے بدلہ نہ لیتا. یعنی اس قدر حرمت اور تعظیم بیت اللہ کی، یعنی اللہ کے گھر کی، جو کہ آج تک قائم ہے اللہ کے فضل سے. اور اسے مسجد الحرام بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا شکار کرنا، کسی ذی روح کو مارنا سوائے موذی جانوروں کے، جیسے سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا، جو کہ جان لیوا ہیں، تو سوائے ان کے کسی اور جانور کو یا انسان کو تکلیف پہنچانا یا انہیں مارنا حرام ہے. اور آیت کے اگلے حصے میں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، تو مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کرتے رہے، اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں. اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا جو ہے وہ طواف کے دوران بڑے آسانی سے دیکھ سکتا ہے. اور اسی مقام کے پیچھے نماز پڑھنے، 2 رکعت پڑھنا سنت ہے. لیکن اگر جگہ نہ ملے تو کہیں بھی یہ 2 سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے. اور اس کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ پاک رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں کہ مسجد کو کوڑے کرکٹ سے پاک رکھا جائے، بلکہ اللہ کے گھر کی اصل پاکی تو یہ ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو، کسی کو نہ پکارا جائے. یعنی اگر کسی نے اللہ کے گھر جا کر اللہ سے مانگا نہ، بلکہ اس کے برعکس کسی اور سے اپنی حاجت روائی کی، کسی اور سے اپنی حاجت کے لیے کسی اور کو پکار رہا ہے، اپنی فریادیں کسی اور کے آگے رکھ رہا ہے، تو اس نے حقیقتاً اس گھر کو گندہ کیا. تو یہ آیت ایک بڑے ہی لطیف طریقے سے، بڑے ڈیلیکیٹ طریقے سے مشرکین قریش کے جرم کا اظہار کر رہی ہے. یعنی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو جرم یہ مشرکین کر رہے تھے
کہ یہ ظالم لوگ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وارث ہونے پر تو فخر کرتے، لیکن وراثت کا حق نہ دے رہے تھے اور ایک اللہ پر یقین نہ رکھتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ صفائی سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی مراد ہے۔ اور اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی اس کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والے یعنی اس کے باشندوں کو تو رزق عطا فرما، مگر کن کو؟ جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر، یعنی اے رب وہ ان کو رزق دے جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یعنی اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ جو مجھ کو نہیں مانتا، میرے پہ یقین نہیں رکھے گا، اس کو بھی میں متاع تو دوں گا، یعنی یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے تو اس کو بھی میں زندگی کا سامان، یہ دنیا کا سامان تو دوں گا، مگر آخرت میں اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب یعنی امامت کے منصب کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو میں امام بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی آپ میری اولاد کو بھی بنائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ صالحین کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ جو آپ کی نیک اولاد ہوگی ان کے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے۔ تو اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے لیے دعا کی تو صرف مومنوں کے لیے دعا کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جواب میں یعنی اس غلط فہمی کو فوراً دور کر دیا اور بتایا کہ امامت جو ہے وہ رزق کے جیسے نہیں ہے۔ دیکھیں رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافروں کو تو کیا خوب ہی آج کے دور میں تو ان کو خوب ہی ملی ہوئی ہے، لیکن پھر بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ یہ متاع غرور ہے، یہ تھوڑی سی متاع ہے، اور اس کے برعکس جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو بھلا کون سی چیز بہتر ہوئی؟ اور انسان کا ایمان پہ رہنا اور ایمان پہ موت آنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ کیا ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ صبح کی جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں فجر کی کہ دنیا وما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے۔ تھوڑے ایمان لانے کی بات ہے، یہاں غیب کا معاملہ ہے نا، ہم دیکھ تو کچھ نہیں رہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج دنیا کی متاع کے پیچھے نہ صرف کافر بلکہ مسلمان بھی، ہم اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور کافر کے لیے تو آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جس نے ایمان نہیں لانا اس کے لیے اللہ دنیا میں اس کے لیے دنیا جنت ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے اس حدیث کہہ رہی ہے کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ بھئی اس نے تو کسی پابندی کو فالو ہی نہیں کرنا، اس نے سود کھانا ہے، اس نے شراب پینی ہے، اور وہ ہر اس حکم سے کراہت کھا رہا ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا نا کہ یہ جو کچھ اللہ نازل کر رہے ہیں یہ ان سے کراہت کھاتے ہیں، یہ اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کو ناخوش کرنے والے کاموں کو کرنا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر سی چیز ہے۔ اللہ نے کہا نا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی دین پر ہو جاتے، تو اللہ ان کافروں کے لیے ان کی گھروں کو، ان کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو سونے کا بنا دیتا، یعنی اس قدر دنیا ان کو دے دیتا۔ لیکن بات یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہوتا کہ سب کے سبھی اسی طرف مڑ جاتے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگرچہ وہ اللہ کے نافرمانی کے کام کر رہا ہے اور اس کے باوجود اس کو دنیا مل رہی ہے، فراوانی ہے دنیا کی، تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے اور عنقریب اس کی رسی کھینچ لی جائے گی۔